نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ الاسراء کا تعارف، اس کا شان نزول اور اس میں مرکزی مضمون کا ذکر پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الاسراء کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ کی سیر کروائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کا واقعہ جو ہے یہ ہجرت نبوی سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے 2 حصے ہیں۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صرف واقعہ اسرا کا ہی ذکر ہے۔ دوسرا حصہ مسجد الاقصیٰ سے آسمانوں کی سیاحت اور واپسی ہے، اسے معراج کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ معراج بہت سی احادیث میں مذکور ہے، حتیٰ کہ واقعہ کے راوی صحابہ کی تعداد 25 سے زائد ہے، کم نہیں ہے۔ جمہور امت کا قول یہ ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا، محض روحانی جیسے خواب میں ہوتا ہے اس قسم کا نہیں تھا، تاہم بعض لوگ اسے روحانی بھی سمجھتے ہیں، اور منکرین حدیث تو واقعہ معراج کا بھی انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور واقعہ اسرا کیونکہ قرآن میں مذکور ہے اس لیے اس کی غلط سالت تعویل کر لیتے ہیں۔ واقعے کا آغاز سبحان الذی جیسے پرزور الفاظ سے کیا جا رہا ہے، اور یہ لفظ عموماً حیرت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمایاں اظہار کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ ایک محض خواب ہوتا تو ابتدا میں یہ الفاظ لانے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ عبد کا لفظ جسم اور روحانی دونوں کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا اس لفظ کا اطلاق نہ صرف جسم پر ہوتا ہے اور نہ روح پر۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا، صبح کو آپ نے یہ واقعہ سنایا تو کفار اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ جو لوگ بیت المقدس کا سفر کرتے تھے انہوں نے کچھ سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ اس وقت آپ حتیم میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے درمیان سے سب پردے ہٹا دیے تو آپ مسجد الاقصیٰ کو سامنے دیکھ کر کافروں کے سوالوں کے صحیح جواب دیتے گئے۔ آیت نمبر 2 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ جن دنوں اسرا کا واقعہ پیش آیا اس وقت بیت المقدس بنی اسرائیل کی تولیت میں تھا۔ اسلام کا عرب کی بستی بستی تک چرچا ہو چکا تھا۔ مدینہ کے اوس اور خزرج کے بعض افراد اسلام لا چکے تھے۔ یہود اسلام کی دعوت پر پوری طرح آگاہ تھے۔ بیت المقدس میں آپ کو لے جانے اور آپ کی امامت سے صاف اشارہ ملتا تھا کہ عنقریب بیت المقدس پر امت مسلمہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس آیت میں بنی اسرائیل کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئیں اور سرکشی کی روش چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 3 ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ کیا نوح آدم ثانی ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ انسانی نسل صرف سیدنا نوح کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس ہی کی اولاد نہیں ہے جیسا کہ مورخین کا بیان ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کی اولاد ہیں جو سیدنا نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔
آیت نمبر 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم مچاؤ گے اور ایک بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آیت نمبر 5 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا۔ سیدنا موسیٰ کے ساتھ مصر سے آنے والے بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہیں حکم تھا کہ فلسطین کا سارا علاقہ فتح کریں اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے اجتناب کریں، مگر ایک تو انہوں نے سارے علاقے کو فتح نہ کیا اور جو کر چکے تھے اسی پر قناعت اختیار کر لی، دوسرے وہ قبائلی عصمت میں مبتلا ہو گئے اور مفتوحہ علاقے کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر قبیلے نے الگ الگ حکومت قائم کر لی۔ اب ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی حکومت کو کبھی بھی استحکام نصیب نہیں ہو سکا، یعنی سابقہ اقوام کی اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں یعنی شرک، بے حیائی، بدکاری وغیرہ بھی ان میں پھیلنے لگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو یکسر ہی بھول۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔